بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما اتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، ہم نے سورۃ البقرہ کی یہ چند آیات تلاوت کی ہیں. پچھلے ہفتے پہلے جز کی آخری آیت تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ پر گفتگو ہوئی تھی. آیت نمبر 141
جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ انبیاء، یہ پیغمبر جو تھے اللہ کے نیک بندے تھے، وہ چلے گئے، دنیا سے گزر گئے. ان کے بزرگی، ان کے تقوی پر ایمانداری اور نیکیوں سے تمہیں کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. ہر انسان اپنے اپنے عمل کا فائدہ اٹھائے گا. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، یہ ایک امت تھی، قوم تھی نیک لوگوں کی، گزر گئی. جو کچھ انہوں نے نیکیاں کی اس کا بدلہ وہ پائیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کی نیکیوں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم کو ملے گا جو تم خود کرو گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے متعلق وہ کیا کرتے تھے، کیسے تھے، تم کو ان کے بارے میں ان کے متعلق کچھ نہیں پوچھا جائے گا. آیت کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی فکر کرے، غیروں کی پیچھے پڑنے کے بجائے اپنی فکر کرے، اپنا محاسبہ کرے، خود عمل کرے. آج آیت نمبر 142 اور یوں سمجھیں کہ دوسرا جز، دوسرا پارہ آج شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ ایک پارہ سورۃ البقرہ کا گزر گیا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، اللہ نے فرمایا ان قریب کہیں گے، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، ان مسلمانوں کو جس قبلے پر آج تک قائم تھے اس سے ان کو کس چیز نے پھیر کر کے دوسرا قبلہ اختیار کرنے کا حکم دیا. رب العالمین نے اس آیت میں، اس کے بعد والی آیت تحویل قبلہ کا تذکرہ کیا ہے. تحویل قبلہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا واقعہ ہے. تحویل قبلہ، تحویل قبلہ کا مطلب جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، نبوت کے بعد بھی 13 سال تک آپ وہیں زندگی گزارتے رہے. 40 سال نبوت کے قبل اور 13 سال نبوت کے بعد تک آپ برابر وہیں زندگی گزارتے رہے. اللہ نے نماز فرض کیا جب بھی آپ وہیں تھے، مکے ہی میں تھے. کہا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نماز پڑھتے تو قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے، خانہ کعبہ تھا. جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو مدینے کی بڑی آبادی جو تھی وہ یہودیوں کی تھی، اہل کتاب کی. اہل کتاب نماز پڑھتے تھے تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے بالکل آپودی سائڈ پڑھا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ابراہیم خلیل اللہ نے 2 قبلہ بنایا تھا، ایک حضرت اسماعیل کے لیے اور ایک حضرت اسحاق کے لیے. حضرت اسماعیل کے لیے مکے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، پھر اس کے ٹھیک 40 سال کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے دوسرے بیٹے اسحاق کے لیے مسجد اقصیٰ تعمیر کی. یہ 2 قبلے تھے. عرب کے لوگ چونکہ اسماعیل علیہ السلام ابو العرب ہیں، عرب کی نسل ان سے چلی، اسی لیے حضرت اسماعیل ان کے بعد بھی لوگ نماز پڑھتے کیسے بھی پڑھ رہے ہوں تو خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرتے تھے. قبلہ ان کا خانہ کعبہ ہوتا تھا. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا تو وہی بنی اسماعیل کے تھے، عرب کے تھے. تو حضرت اسماعیل کی نسل میں ہونے کے ناطے، عرب ہونے کے ناطے نبی علیہ السلام کا بھی قبلہ اور مہاجرین سب کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، اور اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے.
بنی اسرائیل جو تھے اسحاق علیہ السلام کے سے جو نسل چلی، یعقوب ان کے بعد یوسف، اس طرح سے جو نسل چلی، ان کا قبلہ مسجد اقصی تھی۔ اس طرح سے بنی اسرائیل دنیا میں کہیں رہے وہ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے، مسلمان کہیں بھی رہے، اور عرب کے لوگ اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ مسجد حرم سے آپ کو روک کر کے پھیر کر کے حکم دیا کہ آپ مسجد اقصی کو اپنا قبلہ بنائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات قبول کر لی اور مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے۔ مدینے اور اس کے قرب جوار میں جتنی مسجدیں بنی ہوئی تھی، ساری مسجدوں کا قبلہ جو تھا وہ مسجد اقصی کی طرف بنا ہوا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو بڑی آپ کی تمنا، بڑی خواہش آپ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دوبارہ مسجد اقصی ہی کی طرف، مسجد حرم ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے تو بہت اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام دعا بھی کرتے، انتظار کرتے، بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے، رب کب وہی نازل کرے گا، قبلہ ہمارا بدل دے گا، مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرم کی طرف نماز پڑھیں، اللہ کب آپ حکم نازل کریں گے۔ آخرکار تقریباً 16 یا 17 کہا جاتا 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جو آج میں نے پڑھ، سیقول السفہاء من الناس، یہ آیات ہم نے نازل کر دی، اللہ نے نازل کر دیا۔ ان آیات کے نازل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام اپنا رخ مبارک قبلے کی طرف کر لی، حرم کی طرف جیسے آپ کی چاہت تھی، اور ساری مسجدوں کے محراب مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرم کی طرف بنا دیے گئے۔ ایسا بھی ہوا کہ نماز ہی میں دو رکعت نماز مسجد اقصی کی طرف اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ مسجد حرم کی طرف کر کے پڑھنی پڑی۔ ایسے بھی ہوا، معلوم نہیں ہوا تھا لوگوں کو، جیسے معلوم پڑتا گیا۔ قبا کے لوگوں کو دوسرے دن صبح معلوم پڑا، تو اس طرح سے بہرحال مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرم کی طرف نماز شروع کر دی۔ ان آیات میں انہی واقعات کا تذکرہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، بیوقوف لوگ، کم عقل لوگ مسلمانوں کو ورگلائیں گے، مسلمانوں پر طنز کریں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کیا بات ہے آج تک مسلمانوں نے اپنا قبلہ ہی نہیں طے کر پایا، ابھی تک مسجد اقصی کی طرف، آج کے قبلہ مسجد حرم کی طرف رخ کر لیے، کس چیز نے ان کو اس پر آمادا، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بطور طنز کی یہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں پر طنز کرنے لگے۔ قل، اللہ نے آیت نازل کی، فرمایا قل، اے نبی آپ کہیے، للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جدھر جب چاہے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دے دے، اللہ تعالیٰ کا مالک ہے، ہم آپ لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہی اطاعت اور گداری کا امتحان تھا کہ ہم نے کہا مسجد اقصی کی طرف، ہمارے فرما بردار بندے چوں چرا کرنے کے بجائے اپنا قبلہ مسجد حرم کو اقصی کو بنا لیا۔ پھر 17 مہینے کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ مسجد حرم کی طرف رخ کر لو، کوئی مسلمان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا تماشا ہو رہا ہے، نہیں، اللہ کا فرمان ہے، ہم مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن نادان، بیوقوف منافقین یہود و نصارہ جو تھے وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے رہے، تو اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، ساری دنیا پر، ساری کائنات پر حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، جسے چاہتا ہے جیسے کرتا ہے۔
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت اس کو دے دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں ہم نے اسی طرح سے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ کس طرح سے؟ جس طرح سے خانہ کعبہ پوری کائنات کا سب سے، مسجد حرم جو ہے خانہ کعبہ سب سے زیادہ ہے، کعبۃ اللہ پوری دنیا میں سب سے مقدس گھر ہے، ہم نے تمہارے قبلے کے لیے اس کو منتخب کر لیا ہے کہ تمہارا قبلہ قیامت تک کے لیے پوری اس امت کا قبلہ ہم نے مسجد حرم بنا دیا ہے۔ جس طرح سے اللہ نے اپنا فضل و کرم کر کے سب سے افضل ترین گھر کو تمہارے لیے قبلہ بنایا، ایسے ہی اللہ نے دوسرا فضل و کرم کر کے تم کو سب سے بہترین امت بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے میں نے تم کو بنایا ہے امت وسط۔ وسط کا دو مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ وسط کے معنی آتے ہیں بیچ کی چیز، اور یہ بہت بڑا عمل ہے، درمیانہ وسط بیچ کی چیز جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ افضل ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے مقامات پر وسط کا معنی ہی افضل و خیر کیا جاتا ہے، ہر چیز کا وسط، اور اسی کو اعتدال بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں ہم نے تم کو امت وسط، خیر امت بنایا ہے، جیسے کہ دوسرے مقامات پر ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اور اگر وسط کا معنی بیچ کا لیا جائے، اعتدال کا، تو یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کی ہر تعلیم اعتدال پر ہے، ہر تعلیم پورے اسلام کی بنیاد اعتدال پر ہے، نہ اس میں افراط ہے اور نہ تفریط ہے، نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے، اعتدال کی راہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہود نصارہ کو دیکھیں، یہود افراط و تفریط کے شکار ہو گئے۔ یہودی ایک طرف عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہ افراط تھا۔ نمبر دو، دوسری جانب عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، غلط قسم کے الزامات بہتان تراشی کی اور قتل کرنا چاہا، یہ تفریط تھی۔ ایک طرف غلو اور دوسری طرف تفریط، یہی چیز یہود عیسائیوں کے اندر بھی ہے، لیکن اسلام افراط اور تفریط سے بچ کر کے اعتدال اور بیچ کی راہ اختیار کرتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو خیر امت اور امت وسط اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں پر آپ گواہ رہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایات میں ہے، اللہ نے کیسے ہم کو گواہ بنایا۔ گواہ آپ نے ساتھ فرمایا قیامت کے دن جتنے انبیاء گزرے ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا اور ان کی امت کو بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ
نبی سے پوچھیں گے، مثلا نوح علیہ السلام کو، سارے نبیوں کو ایسے نوح علیہ السلام کو بلائے گا اور نوح علیہ السلام کی قوم ان کی امت کو بلائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نوح یہ آپ کی امتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہاں ہمارے امتیں ہیں. آپ نے ان کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟ اللہ تیری ذات کی قسم میں نے ان کو آپ کا پیغام پہنچایا تھا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قوم سے پوچھے گا کہ یہ پہچانتے ہو اللہ ہمارے نبی نوح ہے تمہارے ہاں آئے تھے، انہوں نے تم کو ہمارا پیغام پہنچایا تھا. پوری قوم جھوٹی بولے گی اللہ تعالیٰ نہیں انہوں نے کبھی آپ کا پیغام ہمارے پاس نہیں پہنچایا تھا. اب نوح علیہ السلام بہت پریشان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح آپ کہتے ہیں کہ پیغام پہنچایا اور کہتے ہیں ہم کو آپ ان کو پیغام ہی ہمارا نہیں پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ اللہ فرمائے کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں ہمارے اوپر گواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، آخری نبی ہماری گواہی دیں گے اور ان کے سارے امتی بھی ہماری گواہی دیں گے. اللہ اکبر. انشاءاللہ قیامت تک آنے والی اس امت کے مسلمان کھڑے ہوں گے جس میں ہم اور آپ بھی انشاءاللہ ہوں گے. اللہ پوچھیں گے یہ ہمارے نبی ہیں ان کی قوم ہے، یہ کہتے ہم نے پیغام پہنچایا تھا، ان کی قوم کہتی میں نے پیغام نہیں پہنچایا تھا، اور یہ کہتے تم گواہی دو گے. تو اس امت کے لوگ جس میں ہم اور آپ بھی ہوں گے کہیں گے اللہ یقیناً یہ آپ کے نبی سچے ہیں، قوم کے لوگ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم کو پتہ کیسے چلا؟ تم تو اس زمانے میں تھے نہیں. کہیں گے ہم انشاءاللہ اس امت کے لوگ اللہ تعالیٰ تھے تو نہیں لیکن تیرے قرآن کو میں نے پڑھا تھا، قرآن میں یہ چیز موجود تھی، تیرا کلام برحق ہے. اسی طرح سے بعد میں جتنے انبیاء آئے سب کی طرف اللہ نے ہم کو اس امت کو اعزاز بخشا ہے. قیامت کے دن انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے اور رسول ہمارے اوپر گواہ ہوں گے. قیامت تک آنے والی امت پر گواہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا نبی سے، ہم کہیں گے ہاں آیا تھا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا، ہم اعتراف کر لیں گے. دوستو ایک معنی اور ہے امت وسط کا، ایک معنی اور ہے لتکونوا شہداء علی الناس، اس کا ایک معنی اور ہے. صحیح بخاری کی روایت، بڑا اہم معنی ہے یاد رکھیں. صحیح بخاری کی روایت، مسلم کی بھی. نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. مر بجنازۃ، ایک جنازہ سامنے سے گزرا. لوگ جنازہ اٹھا کر قبرستان طرف لے کے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کی لاش ہے، کون انتقال کر گیا؟ کسی کو معلوم نہیں تھا. ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میں پتہ لگا کے آتا ہوں. گئے پوچھے، جنازہ لے کے جانے والوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، جنازہ لے جانے والوں نے کہا اس کا فلاں ابن فلاں بہت نیک انسان تھا، بڑی تعریف کر دی اس کی. جنازہ لے جانے والوں نے میت کی بڑی تعریف کی. پلٹ کر کے صحابی آئے، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، لوگ اس شخص کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. نہلا دھلا کے جنازہ قبرستان لے کے جا رہے ہیں. بیٹھ گئے. پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا. اللہ رسول نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے؟ ایک صحابی اٹھے، دوڑ کر گئے، پوچھا بھائی یہ کس کا جنازہ، کون مر گیا؟ لوگوں نے کہا فلاں ابن فلاں مر گیا. اچھا ہوا، بڑا بدتمیز انسان تھا، بیوقوف شیطان تھا، اچھا ہوا مر گیا. اللہ اکبر. لوگوں نے اس کی فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا، اس کی بڑی مذمت، بڑی برائیاں بیان کی. صحابی لوٹ کر کے آئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے.
تو پہلی مرتبہ بھی آپ نے فرمایا تو واجبت واجبت واجبت، پہلی مرتبہ جب آدمی پلٹ کر کے آیا اور کہا یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہوا، لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ دوسری مرتبہ جب آیا اور کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی کے انتقال ہے، لوگ تو اس کی بڑی مذمت کر رہے ہیں، بڑی اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دونوں کے بارے میں آپ نے وجبت 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 کہا، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی، پہلے کی تعریف کی جب بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی 3 مرتبہ، اور جب دوسرے کی لوگوں نے بڑی مذمت کی، شکایت کیا، برائی کی، تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی، دونوں کے لیے کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، یہی میرے دوستو، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اس زمین پر اللہ نے تم کو گواہ بنایا ہے، اللہ اکبر، انتم شہداء اللہ فی الارض، اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے تم کو گواہ بنایا ہے، فمن اثنیتم علیہ خیرا، جس کی تم لوگوں نے تعریف کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہی ہے، اور جس کی تم نے مذمت کی اللہ تعالیٰ کا نزدیک وہ بھی قابل مذمت ہے۔ پہلے کی تعریف کی تو اللہ نے جنت واجب کر دی، دوسرے کی تم لوگوں نے شکایت کیا تو اللہ نے اس پر جہنم واجب کر دی۔ دوستو یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تحویل قبلہ کا مقصد کیا ہے؟ تحویل قبلہ کا مقصد کیا ہے دوستو؟ اللہ نے کیوں ایسے کیا؟ یہ بڑا عظیم مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع ہی سے نبی کو کہہ دے گا آپ عرب ہیں، آپ مسجد حرم کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، لیکن مدینہ آتے ہی حکم دے نہیں مسجد اقصیٰ کی طرف، پھر 17 مہینے کے بعد نہیں مسجد اقصیٰ کو چھوڑے مسجد حرم کی طرف قبلہ بنا کر کے نماز پڑھیں۔ ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ اکبر، اللہ نے مقصد بیان کیا دوستو، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے نبی آپ جس قبلے پہ تھے جس کو ہم نے مقرر کیا تھا، یعنی مدینہ آنے کے بعد ہم نے جس قبلے کی طرف آپ جو قبلہ آپ کو مقرر کیا تھا آپ لوگوں کا، یعنی مسجد اقصیٰ، تو ہم نے اس لیے ایسا کیا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم امتحان لے لیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے، کون پیچھے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یہ امتحان تھا، کھرے کھوٹے کی، یہ کھرے کھوٹے کا امتحان تھا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے نبی ہم نے جس قبلے پر آپ تھے 17 مہینے تک وہ قبلہ بنا رکھا تھا، مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم دیکھیں، اور پھر 17 مہینے کے بعد ہم نے پھیر دیا، تحویل کر دیا، نہیں اب مسجد اقصیٰ کی وجہ مسجد حرم قبلہ ہے۔ ہم نے اس طرح سے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کا امتحان لیں، اور ہمارے رسول کی اتباع کرتے ہیں، بھائی ہمیں چونچڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کوئی برا نہیں سمجھتے، ہم تو رب کے تابع دار ہیں، رسول کے متبع ہیں۔ اللہ نے آتے حکم دیا مسجد اقصیٰ کی طرف، ہم ادھر نماز پڑھنے لگے۔ 17 مہینے کے بعد رب نے حکم دیا مسجد حرم سے، ہم ادھر پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں تو رب کی عبادت کرنا ہے، نبی کے اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ ادھر ادھر کا چکر ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی پختگی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو پیٹھ ایڑیوں کے بل پیچھے چلے گئے،
ارے یہ کیا تک ہے؟ منافقین اور دوسرے لوگ، یہ کیا تک ہے؟ آج تک مسلمانوں کا قبلہ نہیں مقرر ہو سکا، فضول کی باتیں کرنے لگے، آمنا و صدقنا نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ امتحان بہت ہی سخت تھا، بہت بھاری تھا، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ان کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ بڑی سے بڑی آزمائش و امتحان کو جھیل لیتے ہیں، ادا کر لیتے ہیں۔ اگلا جملہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ ایک ایک جملہ جو ہے اپنے اندر ایک ایک مسئلہ یہ سامنے رکھا ہے، سینکڑوں صفحات لے کر کے دیکھیں۔ جب 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کر دیا اور حکم دیا کہ سارے لوگ اب مسجد حرم کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، تو 17 مہینے میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جن کی ماں، جن کا باپ، جن کا بیٹا، جن کا بھائی انتقال کر چکا تھا۔ اب ان کے دل میں وسوسہ آیا۔ وسوسہ کیا آیا کہ اصل قبلہ تو یہ ہے، اللہ نے بیان کر دیا، ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے بھائی، ہمارا فلاں عزیز، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی اس تحویل قبلہ کے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کو تو اس قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ لوگوں کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا۔ یعنی جن صحابہ کرام کے اعزا و اقربا، عزیز و قریب، دوست احباب، آل و اولاد اس 17 مہینے میں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، انتقال کر گئے تحویل قبلہ کے پہلے، تو مسلمانوں کا اصل قبلہ تو مسجد حرم ہے، وہ لوگ اس قبلے کی طرف ان کو نماز پڑھنا نہیں نصیب نہیں ہوا، ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ نماز ضائع ہو گئی یا کچھ بنے گا؟ بہت سارے صحابہ کرام جن کے عزیز و اقارب انتقال کر چکے تھے، وہ بہت ہی زیادہ غمگین تھے۔ اللہ نے ان کی لیے تسلی کے لیے آیت نازل کی، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے عزیز و اقارب کے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے مراد یہاں نماز ہے، ایمان سے مراد نماز ہے۔ کیوں؟ ایمان تو پہلے بھی تھا، بعد میں بھی ہے۔ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن میں نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا، ایمان کے لفظ سے یاد کیا۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ تو اللہ نے آیت نازل کر کے ان کو تسلی دے دی کہ ان کو پورا نماز کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، جب تک وہ زندہ رہے ہمارے حکم کے مطابق قبلہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اپنے سے نہیں، اسے ان کوئی نماز ضائع نہیں ہوگی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ رحیم اور کرم، مہربانی اور لطف کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی تحقیق ہم آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ اپنا چہرہ، اپنی نگاہ آسمان کی طرف بار بار اوپر نیچے کیا کرتے تھے۔ تقلب وجهك، قد نرى تقلب وجهك في السماء، وہی کے انتظار میں آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، اللہ کب آپ حکم دیں گے کہ مسجد حرم کی طرف ہم لوگ نماز پڑھیں جو ہمارا قبلہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کتنے حسرت اور امید کے ساتھ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، اے نبی
تو سنیے، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں جو قبلہ آپ کو پسند ہے. اللہ اکبر. نبی کا جذبہ اور نبی کی تمنا پوری ہو گئی. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بھی ضرور آپ کو اسے قبلے کی طرف رخ پھیر دیتے ہیں جو آپ کو بڑا پسند ہے، یعنی مسجد حرم. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے. وَحَيْثُ مَا قُلْتُمْ، اور دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو آپ کو چاہیے تم لوگوں کو فَوَلُّوا جمع کا صیغہ ہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو مسلمانوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ مسجد حرم ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اب آج اگر کوئی مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی مسجد حرم ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً اہل کتاب جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کے باتوں میں آ کے کچھ مسلمان شکوک و شبہات میں، اسی طرح سے منافقین جو طرح طرح کا طنز کر رہے ہیں، تو آپ یاد رکھیے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، کتاب سے مراد تورات اور انجیل. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یقیناً جن کو ہم نے اپنی کتاب دی ہے تورات اور انجیل، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ حق یہی ہے اور آپ کے رب کی طرف سے ہی ہے. اللہ اکبر. اے نبی اور اے مسلمانوں، یہود نصارہ ضد کی بنا پر بات کو چھپاتے ہیں، ورنہ ان کو علم ہے کہ رسول بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے اور قبلہ بھی اللہ تعالیٰ وہی بنائے گا. ان تمام چیزوں کا علم ان کے پاس موجود ہے، یہ تورات و انجیل میں پڑھتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور یاد رکھیے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اسلام کے دشمن یہود و نصارہ، منافقین، مشرکین، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جتنی حرکتیں یہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، آپ کے خلاف، دین کے خلاف، تو یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو پتہ نہیں. اللہ رب العالمین اچھی طرح سے ان کی ساری حرکتوں کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے متعلق پوچھے گا اور اس کا حساب لے گا ان سے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور اہل کتاب یہودیوں کی ضد حد دھرمی کا تذکرہ کیا، اور ان کا جو کینہ، کپٹ، بغض، عناد اسلام کے متعلق ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے ہمارے نبی، یہ جن لوگوں کے پاس کتاب، جن کو میں نے آپ سے پہلے کتاب دیا، یہود و نصارہ، اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانی اور دلائل آپ پیش کر دیں، ساری حجت، سارے بڑے بڑے دلائل، سارے براہین ان کے سامنے کھول کر کے رکھ دیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، جب ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ ضد کی بنا پر، ہٹ دھرمی کی بنا پر. اور اہل علم نے
ان آیات پر ایک بہت اچھی بات کہی بعض مفسرین نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے کے پہلے تک دنیا میں سب سے اپنے پڑھے لکھے اور اپنے بڑے ہونے کا تصور اور وہم و گمان یہودیوں نے کر رکھا تھا، اور یہ عیسائیوں نے. یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ مقام کا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں. اس طرح سے برابر یہ دعویٰ کیا کرتے تھے. یہاں تک کہہ دیا تھا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں تو جا ہی نہیں سکتا مگر وہی شخص جو یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے. جو یہودی عیسائی نہیں ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اپنے متعلق اہل کتاب اس طرح کا زعم اور اپنی فضیلت برقرار رکھی تھی، اور سارے عرب کے لوگ دینی مسائل انہیں سے پوچھنے کے لیے آتے تھے. لیکن مدینہ آنے کے بعد اللہ تعالی نے قبلہ بدل دیا، اور اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی اور آپ کے امتیوں کو خیر الامم قرار دیا. اور یہود نصارہ جو آج تک اپنی فضیلتوں پر گھمنڈ کرتے تھے ان کو اللہ تعالی نے دھتکار دیا، بتا دیا کہ جس طرح سے سب سے افضل قبلہ تمہارا ہے ایسے ہی پوری کائنات میں سب سے اچھی امت بھی تم ہو. اللہ نے فرمایا ما تبعوا قبلتک، کتنے بھی دلائل کتنے بھی نشانیاں آپ ان کو دے دیں لیکن یہ لوگ آپ کی کتنا بھی آپ ان کو دے دیں دلیلیں لیکن یہ آپ کا قبلہ آپ کا دین نہیں قبول کریں، اسلام لانے والی نہیں ہے، ضد پر ہیں. تو اس لیے آپ بھی یاد رکھیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. وہ ضد کی بنا پر اپنا قبلہ چھوڑ کر کے آپ کے قبلے کو قبول کر کے آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ کو تو ہم نے صراط مستقیم دیا ہے، مسلمانوں تم کو تو ہم نے ہدایت دیا ہے، تم کیسے ان کے قبلے ان کے مذہب کو قبول کرو گے؟ وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اور یہ یہود و نصارہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے ہمارے نبی اگر آپ ان کی خواہشات اور ان کی پسند کی اتباع کرنے لگے، یہود و نصارہ جیسے چاہتے ہیں، آپ کو جس طرح سے دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ یہ علم کتاب و سنت کا علم آ جانے کے بعد، حق آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اگر آپ ان یہود و نصارہ کے طور طریقے کو اپنائیں اور ان کے خیالات کی اتباع اور پیروی کریں تو اللہ نے فرمایا انک اذا لمن الظالمین. تو یاد رکھیے اے نبی یقیناً آپ بڑے ظالموں میں سے ہو جائیں گے. انک اذا لمن الظالمین، یعنی دیکھو کتنی بڑی چیز ہے صراط مستقیم، کتاب و سنت، اتنی مقدس چیز اللہ نے ہم کو دیا ہے.
اب ان ہدایات تعلیمات کو چھوڑ کر کے آج یہود و نصارہ کو کہ ہم پیروی کرنے لگیں تو اللہ فرماتے آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آج کے مسلمان کو ذرا دیکھو، ذرا اس کو ٹھنڈے دل سمجھنے کی ضرورت ہے دوستوں. اللہ فرماتے اگر آپ ان کی پسند کی باتیں ماننے لگیں، ان کی اتباع کرنے لگیں تو انک اذا کتاب و سنت آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب سنت موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ کر کے اگر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی باتیں ماننے لگیں تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے منگل ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. مختصر کرنا تھا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.